ہر قسم کی بڑائی کبریائی تعریفات و تسبیحات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے۔ انگن صلاۃ تعداد بحد الصحاب بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ اللہ رب العالمین کے رحم، کرم، فضل، احسان، انعام سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا ہمارا خطبہ جمعہ وقت کی اہمیت پر ہے، جس میں بالخصوص یہ میرا پیغام والدین کو ہے کہ وہ اپنے بچوں کے وقت کو قیمتی بنائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے 6412 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے دو انعام ایسے ہیں، دو رحم کرم اور فضیلتیں اللہ کی طرف سے ایسی ہیں جن میں مغبون گھاٹے میں رہتے ہیں، غبن ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، نقصان ہو جاتا ہے، فراڈ میں چلے جاتے ہیں، دھوکے میں نکل جاتے ہیں، خسارہ ہو جاتا ہے ان کا۔ ان کا کثیر من الناس، بہت زیادہ لوگ، کوئی بچتا ہے، اکثر لوگ ان دو نعمتوں میں نقصان اور گھاٹے میں جاتے ہیں۔ تو یہاں جو بات میں اپنے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ تمام میرے بھائیوں کو، جو بڑے ہیں ان کو، ان ماؤں کو جن کے زیر کفالت ان کے بچے ہیں بالخصوص، اور بالعموم ان نوجوانوں کو بھی، کہ بھائی بہت زیادہ لوگ گھاٹے اور نقصان میں جاتے ہیں۔ کون سی وہ دو نعمتیں ہیں؟ پہلی ہے الصحہ، صحت۔ صحت بڑی عظیم نعمت ہے۔ بھائی والدین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس والدین جب لفظ بولا تو کوئی بوڑھی شخصیت ہی ذہن میں آئے، تو بڑھاپا تو بعد میں آتا ہے، جب اولادوں پر جوانی آتی ہے، جب اولاد کمزور ہوتی ہے، چھوٹی ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اس وقت تو والدین پر جوانیاں ہوتی ہیں، بھرپور صلاحیتیں ہوتی ہیں، بڑی ان کے پاس اللہ کی رحمتوں سے کنٹرول ہوتے ہیں جو اللہ نے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت والدین کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ اب بھائی والدین سوچ کے، ہر بندہ بس یہی سمجھتا ہے کہ بس والدین ہیں جی، کیا کریں جی، بچے مانتے نہیں ہیں جی، بڑا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سمجھا دیں مولوی صاحب، ٹیچرز کے پاس جائیں گے، اسکول میں جائیں گے، اداروں میں جائیں گے، بھی بچوں کو سمجھا دیں۔ اب بڑی حیران کن بات ہے، والدین اکثر آتے ہیں جی بچوں کو سمجھائیں، یہ ذرا موبائل کا استعمال صحیح کریں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سمجھانا چاہیے، ٹیچرز کی ہی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ 5-6 گھنٹے بچے نے ٹیچرز کے پاس ادارے میں رہنا ہے، اس کو یہ بات سمجھانی ہے، تو بالکل سمجھانی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھائی زیادہ دیر والدین کے پاس رہے، رات والدین کے پاس گزارے، بات وہ والدین کی مانے، خرچ اخراجات والدین کریں، موبائل والدین نے لے کے دیا، کہنے میں والدین کے آنا، والدین بھیجے گے تو ادارے میں آنا، نہیں بھیجے گے تو نہیں آنا، سب کچھ والدین نے لے کے دیا۔ اور موبائل سے جان کون چھڑوائے؟ ٹیچر لے کے دیں تو والدین،
اور موبائل سے پیچھے چھڑوانے کے لیے جی ادارے ٹیچر. کیوں بھائی؟ مسئلہ یہ ہے اصل جو کوئی بھی ایسی سخت بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ میں ایسی بات کروں آگے سے ریئیکشن ملے. وہ کہتے ہیں ہماری عزت بھی بچ جائے، سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ایسے کیسے ہوگا؟ ایسا کم ہی ہوتا ہے میرے بھائی، ایسا کم ہی ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. جب سانپ مرے گا نا تو لاٹھی ٹوٹتی ہے. اب اللہ کی رحمت کے بعد اور اللہ کے فضل اور کرم اور احسان سے ہم نے گھریلو زندگی کی اصلاح کے موضوع کو چنا ہوا ہے. اب یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہر جمعے رپورٹس پہنچ رہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کا واسق جان چھڑتے ہوئے اس موضوع. کیا سمجھتے ہیں ہر مطلب؟ اور کیا رہتا ہے کہ یار مجھے ٹیز کیا، میرے اوپر بات کیا، فلانا کہتا میرے اوپر کیوں، کہتا میرے اوپر کیوں، کہتا بندے تو وہ میرے سر ہیں، خواتین تو وہ میرے سر ہیں. تو بھائی یہاں سانپ مرے گا تو لاٹھی تو ٹوٹے گی، چوٹ تو آئے گی. اب میں کہوں کہ نہیں جی سارے بندے جاتے ہوئے میری تعریف بھی کریں کہ واہ 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 مولوی صاحب نے جمعہ پڑھایا تو چس کرا دی، کنوں کا سیکا کاٹ دیا، اور اصلاح بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. ایسے کے لیے پھر بڑی مسجدیں ہیں، بڑے خطیب ہیں، بڑی شعر و شاعری ہے جو ترنم میں اور لے میں اور لہجوں میں اور سبحان اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ کی صدائیں، ماشاء اللہ کی دادیں یہ ملے گی. اس کے لیے مسجدیں اور ہیں. ہم نے تو اللہ کی رحمت سے کڑوا گھونٹ بھرا ہوا ہے. اب اس جمعے میں بھی ساری والدین پر ہم نے بات کرنی، والدین کا بھی یہ چنگا سیاپا سن بات کیا کریں. جب تک والدین سمجھدار نہیں ہوں گے، جب تک میاں بیوی سمجھدار نہیں ہوں گے، جب تک ساس سسر سمجھدار نہیں ہوں گے، جب تک نو اور داماد سمجھدار نہیں ہوں گے، گھرانے صحیح نہیں ہو سکتے. اور بھائی بنیاد یہی ڈالتے ہیں. موبائل کی گندی عادت بچوں کو کون ڈالتا ہے؟ ادارے. کون ڈالتا ہے موبائل کی گندی عادت؟ ٹیچر جا کے، باہر کے لوگ، مسجدیں، یہ نمازیں، یہ جمعات یہ ڈالتے ہیں کہ گندی عادت والدین ڈالیں اور ہٹانے کے لیے استاد پر بلے. نہ بھائی، سمجھدار والدین کو ہونا پڑے گا، والدین کو سمجھدار ہونا پڑے گا. تو بھائی اس لیے یہ بات سمجھیں. یہ باتیں تو کڑوی ہیں لیکن بات اس کے علاوہ اور کیا ہے. بچوں کو میں کہوں بھائی وقت کی قدر کرو، فلانا کرو، ٹمکانا کرو، والدین قدر کروائیں گے تو قدر. انہیں کیا پتا وقت کیا ہوتا ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان نعمتوں میں، نقصان میں، گھاٹے میں، فراڈ میں، دھوکے میں، غبن میں اس لیے چلے گئے کہ والدین نے بچوں کے وقت کی، ٹائم کی قدر ہی نہیں کی، قدر ہی نہیں کی. والدین نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کس نہج پر اپنے بچے کی تربیت کریں کہ یہ قیمتی بنے، یہ جفاکش بنے، یہ محنتی بنے، یہ لاقائد بنے، یہ لیڈر بنے، یہ رہبر بنے، یہ پیشوا بنے، یہ مقتدا بنے، یہ امام بنے، یہ خطیب بنے، یہ واعظ بنے، لوگوں کا یہ صالح بنے، لوگوں کی اصلاح کرے، مصلح بنے، لوگوں کے کام آئے، خدمت گزار بنے، والدین کی خدمت کرے، معاشروں کی خدمت کرے، لوگوں کی اصلاح کرے، باوقار شہری بنے، پرامن انسان بنے اور پرامن تربیت اور طبیعت والا یہ شخص بنے. اس کے لیے بیج تو والدین نے بونا تھا. والدین نے بیج بویا نہیں. وہ انتہائی قیمتی وقت جو ہے وہ جب ضائع ہو گیا تو پھر معاشرے ضائع ہو گئے، معاشرے ضائع ہو گئے. اور رہی صحیح کسر پھر خیر اداروں نے بھی نکال دی. انہوں نے بھی تعلیم کا مقصد صرف بزنس سمجھا. تو جب وہ بزنس سمجھیں گے ان کی بلا سے کوئی آئے کوئی نہ آئے، کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے، کوئی موبائل استعمال کرے، کوئی کتابیں استعمال کرے، کوئی کچھ کرے کوئی نہ کرے، تو پرواہ نہیں. وہ کہتے ٹھیک ہے بھائی ہمیں ہماری فیس چاہیے مہینے کے بعد، بابا جی محمد علی جانا دے جایا کرو، تم جانا تمہارے والدین جانے کھاؤ رگڑے آپس میں. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ وقت کی قدر نہ رہی، والدین کو نہ رہی. بعد میں اداروں نے بھی، سب نے قدر کی، پیسے کی، سب نے پیسے کی قدر کی. اب اس شخصیت کو کون عقل مند کہے جو اپنی معصوم اولاد کو چھوڑ کر پرواہ کیے بغیر، کسی قسم کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ چلا گیا ہے کسی اور جہان میں، کسی اور ملک میں، اسے پتہ ہی نہیں ہے میرے بچے کب جاگ رہے ہیں کب سو رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے میرے بچے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے،
اسے پتہ ہی نہیں ہے میرے بچے جو ہے اخلاق میں کیسے ہیں، موبائل میں کیسے ہیں، میرے بچے تربیت میں کیسے ہیں، میرے بچوں کی دین کیا ہے، میرے بچوں کی کچھ پتہ ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ خبر ہے تو یہ ہو کہ اسکول گیا کہ نہیں گیا، اکیڈمی گیا کہ نہیں گیا، پیپر دیا کہ نہیں دیا، دنیا کی تعلیم کیسے چل رہی ہے، بس۔ اور وہ اے ٹی ایم مشین باہر بیٹھی ہوئی، بس۔ اور جس کو فری میں اے ٹی ایم ملے گا وہ کام کہاں کرے گا؟ کرے گا کام؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ مجھے جو ہے مسجد والے 1 سال کے ایڈوانس تنخواہ دے دیں، میں تو 30 چھٹیاں کر دیں، میں کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا جی، آج لاکھ دورہ ہو گیا، آج بانک کو یہ ہوگا، آج فلانے کو یہ ہوگا، آج میرے رشتے دار بیمار ہو گئے، میں جاؤں، پیسے تو مل گئے مجھے، بس ٹھیک ہے۔ بھائی ایسا ہی ہوتا ہے، پیسے کی قدر ہے، بس جب وہ ہاتھ آ گیا تو بس ختم ہے پھر کہانی۔ جب مسجد کے مدرسے کے کام کروا کے نا اللہ کی رحمت کے بعد یہ محسوس ہوا کہ کوئی اڑا تھوڑا کام رہ جائے نا اور مزدور کو، کاریگر کو پیسے پورے دے دیں تو پھر آپ اس کو ڈھونڈ لیں کہ وہ آپ کا کام کر دے گا، پھر نہیں کرے گا کوئی۔ کتنے کام ایسے اڑے پھنسے پڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے معمولی کہا جی کر کے جی آج سویرے ہے جی، بس پیسے دے دو، لوڈ بڑی ہے، لے گئے پھر نہیں آتے، پھر ٹائم نہیں دیتے، کیونکہ وقت کی قدر ہے جی، پیسے کی قدر، وہ مل گیا بس ٹھیک ہے۔ پرسوں ترسوں کام کروا رہا تھا، تھوڑا سا کام باقی رہ گیا، بتا رہا 2000 روپیہ تیرا کٹ لے، گل لے جا، باقی کام کر جائے گا تو 2000 لے جی۔ شام کو پہنچا ہوا تھا، نہ فون کرنا پڑا نہ کوئی ٹینشن بنی، شام کو بندہ پہنچ گیا، کام کر گیا، بڑی عزت احترام سے 2000 بھی لے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے پیسے کی قدر ہے بھائی۔ ہائے ہائے، یہ اپنے دل سے اور آپ کے دل سے اور ان ماؤں کے دل سے پیسے کی قدر نکالنا چاہتا ہوں، اور وقت کی قدر ڈالنا چاہتا ہوں، دین کی قدر ڈالنا چاہتا ہوں، شخصیات کی قدر ڈالنا چاہتا ہوں، لوگوں کی قدر ڈالنا چاہتا ہوں، اس اخلاق کی قدر ڈالنا چاہتا ہوں، دین اور تربیت کی قدر ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے بھائی گرم باتیں، سخت باتیں، ہر قسم کی باتیں، میں کہتا ہوں عمل کریں نہ کریں، اللہ کی قسم سن جایا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، بڑا فائدہ ہوگا۔ نرم نرم موضوع تو بڑے مل جاتے ہیں، جانے کی ادھر ادھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، موبائل کھلا پڑا ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، بڑی چیزیں ہیں اللہ کی قسم نرم میٹھی باتیں سننے کے لیے۔ ہر کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے کہ آئے ویورشپ بڑھے، میرے نام بڑھے، میرے جو ہے نیچے تعداد بڑھ جائے، کے بڑھ جائیں، 4 کے 10 کے 20 کے 100 کے 1000 کے، ایم لگ جائے، ملینز میں آ جائے۔ لوگ چاہتے ہیں اس کے لیے میٹھی میٹھی باتیں مل جاتی ہیں، کڑوی باتیں بھی سن لیا کریں۔ اللہ کی رحمتوں سے آج نہ تو کل نہ کبھی تو چوٹ لگے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں میں اکثر لوگ گھاٹے میں جاتے ہیں۔ الصحت، پہلی صحت ہے۔ صحت، اب بچوں کو کون سمجھائے گا؟ چھوٹے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے، ان کو کیا پتا صحت کیا ہوتی ہے؟ ان کو کیا پتا صحت کیا ہوتی ہے؟ ان کو پتا بس کھیلنا ہے یا آرام کرنا یا آرڈر چلانا ہے والدین پر، بس ان کو کیا پتا صحت کیا ہوتی ہے؟ انہیں کیا پتا موبائل کتنا نقصان دیتا ہے؟ صحت کے لیے، تربیت کے لیے، آنکھوں کے لیے، ذہن کے لیے، دماغ کے لیے پہلے موبائل دیے رکھتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں نفسیات والوں کے پاس، پھر بھاگتے ہیں آٹزم کے پاس، پھر جاتے ہیں جی اسپیکنگ سکل سیٹ کروانے کے لیے بھاگ رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ بھائی پہلے ہی اس کا قدر کیا جائے، صحت بھی برباد کی اور ادھر سے وقت بھی برباد ہوگا۔ پہلے صحت گئی اس کی، اب بچہ بہت پیچھے رہ گیا عمر سے، اب اس میں وہ رسپانس نہیں دے رہا، اب آٹزم کے پاس جاؤ، اب اس سے صحیح کرواؤ اس کو، پیسہ بھی خرچ ہوا، وقت بھی خرچ ہوا، صلاحیت بھی خرچ ہوئی، صحت بھی گئی۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار پھر بچے کے بچے۔ بھائی ابا جی ذمہ دار نہیں ہے، وہ اماں ذمہ دار نہیں ہے، جس نے ساری زندگی گزار لی ہے، جو پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی وقت گزار لیا ہے، جنہوں نے انہیں قدر اب ہوئی ہے کہ بھائی بچپن میں ہم بھی کچھ پڑھ لیتے، ہم بھی کچھ محنت کر لیتے، ہم بھی کوئی کام کاج سیکھ لیتے، ہم بھی کوئی دین اخلاق سیکھ لیتے، ہم بھی رب کے قریب ہو جاتے، دین کی تعلیم سیکھ لیتے، قرآن و حدیث ہم سیکھ لیتے، تو آج ہم کیا ہوتے؟ یہ سوچنے اور سمجھنے کے باوجود بچے پھر اسی ڈگر پہ چلا دیا کہ موبائل بیٹھ لیے بیٹھے۔ اور دوسرا ہے فارغ وقت کی قدر نہیں دیتے ہم بچوں کو پتہ ہی نہیں، بچے سمجھتے ہیں گیم کھیلیں گے تو وقت قیمتی بنے گا اور پڑھیں گے تو وقت ضائع ہوگا، موبائل پہ بیٹھے رہیں گے تو وقت قیمتی ہے، انجوائے ہوا، بڑا مزہ ہے سارا دن، موبائل اچھے نہیں چڑھا، بورنگ لائف۔ یہ کیا ہے؟
یہ کس نے دیا ہے؟ یہ سہولت کس نے دی ہے؟ ہم بڑوں نے، ہم بڑوں نے۔ اور یاد رکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج جا کے بچے نے موبائل کھو دے پاندے ہوتے نکال ہو تو بیچ دو، نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب واپسی بھی آہستہ آہستہ ہوگی، جیسے عادت آہستہ آہستہ پڑی ہے، اب واپسی بھی آہستہ آہستہ ہوگی، نہیں تو فساد مچے گا، نہیں تو لڑائی جھگڑا ہوگا، نہیں تو نقصان ہوگا، بچے بدتمیزی پہ اتریں گے، والدین پریشان ہوں گے، ڈسہارڈ ہوں گے، دل شکستہ ہوں گے، آخر چھوڑ جائیں گے، جا دفعہ جو کرنا کر۔ یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے سمجھا رہا ہوں، پھر آپ سے آہستہ آہستہ، جیسے بچے موبائل کی طرف گئے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہی آئیں گے۔ ایکشن کا ریئیکشن اسی سپیڈ سے ہوگا نا، جس سپیڈ سے گیند دیوار میں لگے گی اسی سپیڈ سے واپس آئے گی، سلو ہو جائے گی تو سلو آئے گی۔ آہستہ آہستہ بچے موبائل کے عادی ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو پیچھے کیجیے، اس کے لیے محنت کیجیے، اس کے لیے دعائیں کیجیے، اس کے لیے راتوں کو جاگیے، اس کے لیے اللہ کو منائیے، اس کے لیے رب تعالیٰ سے دعا کیجیے بچوں کے لیے، تو والدین کرتے نہیں۔ تو بھائی یہ والدین سب سے بڑے ذمہ دار ہیں بچوں کے وقت کے ضیاع کے، کہ بچوں کا وقت جو ضائع ہو رہا ہے کون کروا رہا ہے؟ والدین کروا رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کسی مثبت ایکٹیویٹی میں مصروف ہی نہیں کرتے ہیں، کوئی مثبت کام میں لگاتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، بچے وقت کو ضائع کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، بچے وقت کو ضائع کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بچپن سے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر تو گبرو جوان ہونے تک والدین یہی لفظ استعمال کر، کیا کر فلانا کھیل رہا ہے، کبھی وہ کسی چیز جو کام کر اس کو کھیل رہا ہے، کبھی کسی چیز سے کھیل رہا ہے، کبھی کسی چیز کھیل رہا ہے، بس کتاب پکڑی ہے نا کھیل رہا ہے، کوئی پینسل پکڑی اس سے کھیل رہا ہے، کوئی چیز پکڑی اس سے کھیل، بس اس کو سکھایا یہ کہ ہے، بولتے ہی ہم یہ ہیں کہ وہ فلانا کھیل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بولنا بھی صرف کرالنگ کرتے ہیں، وہ کھیل رہا ہے جی، وہ ادھر کو جا رہا ہے ادھر پر کھیل رہا ہے، ابھی کیوں کہہ رہے ہو کھیل رہا ہے؟ یہ ایسا لفظ جب بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے بھائی یہ چیزیں آہستہ آہستہ پینیٹریٹ ہو جاتی ہیں۔ مکہ میں 13 سال صحابہ کو صرف توحید کیوں پڑھائی گئی؟ اللہ رب العالمین نے تب نماز کیوں نہیں اتاری؟ اللہ رب العالمین نے مکہ میں جو ہے وہ روزہ کیوں نہیں اتارا؟ اللہ رب العالمین نے مکی زندگی کے اندر جہاد کیوں نہیں اتارا؟ اللہ رب العالمین نے مکی زندگی میں فتوے اور مسائل کیوں نہیں اتارے؟ کیوں؟ کیونکہ توحید ابھی اندر ڈالنی تھی۔ صحابہ کے بہت بڑے شرک میں رہ رہے تھے، بہت بڑی گمراہی میں رہ رہے تھے، معاشرے کی ساری خرابیاں اور برائیاں اندر موجود تھیں۔ بھائی اس توحید نے اندر سے پاور دینی تھی، اس توحید نے طاقت دینی تھی، اس توحید نے عزت دینی تھی، اس توحید نے مضبوطی دینی تھی، اس توحید نے وقت کی قدر کروانی تھی، اس توحید نے صحابہ کو راہ راست پہ لانا تھا، اس توحید نے ہی دین پر قائم کرنا تھا۔ اس لیے 13 سال انہیں سنایا گیا، لا الہ الا اللہ سنایا گیا، احد احد سنایا گیا، ایک اللہ وحدہ لا شریک سنایا گیا، لا یضر ولا ینفع، نہ کوئی فائدہ دے سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے۔ بار بار میرے رب تعالی نے آیتیں اتاری، کبھی لا ینفع لا یضر کہا، اللہ رب العالمین نے ترتیبیں بدل کے، الفاظ بدل کے، کلمات بدل کے، مثالیں بدل کے سمجھائی صرف توحید ہی ہے، سمجھائی صرف توحید ہی ہے۔ کہ مضبوط ہوں گے صحابہ تو پھر آرڈر آئے گا جب اوپر سے مدنی زندگی میں شراب کی حرمت کا، تو شراب گلیوں میں تب بہے گی۔ آرڈر آئے گا جب معراج کے واقعہ میں نماز کا، تو سارے صحابہ تبھی مسجد میں جمع ہوں گے، مسجد میں جگہ کم ہو جائے گی، اور اس عمل میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ منافقین کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ نماز سے پیچھے رہ سکے۔ یہ طاقت کب آئی؟ کہ جب 13 سال لا الہ الا اللہ سنا، احد احد سنا، ایک اکیلے وحدہ لا شریک سنا، لا یشرک سنا، لا یشرک سنا، توحید کے بارے میں سنا، وحدو یوحدو توحدو، یہ سیدھے سنے سارے، کتنی سمجھ لیں بھائی۔ اسی لیے یہ چیزیں جو بچوں کو ذہن میں جب ڈالتے، کھیل 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 کھیل، وہ ساری زندگی کو کھیل ہی سمجھتے۔ بازیچہ اطفال ہے یہ دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، پھر یہی سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ دنیا بازیچہ اطفال ہے، بس یہ شب و روز کا تماشا ہے بس۔ اور بھائی یہ کیوں شاعر کہہ گئے ایسی بات؟ اس لیے کہ سنا ہی بچپن سے جوانی، اور جوانی سے بڑھاپا، اور بڑھاپا سے قبر تک کھیل کھیل ہی سنا۔ تو بھائی اس لیے ضرور اس طرف توجہ کیجیے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
صحیح مسلم میں حدیث ہے 26-64، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں احرص علی ما ينفعک، ہمیشہ اس کام کی حرص کرو، اس کام کی لالچ کرو، اس کام کو کرنے کی کوشش کرو ما ينفعک، جو آپ کو فائدہ دے۔ جس میں فائدہ ہی نہیں ہے، جس میں ہے ہی کچھ نہیں، جس کا رزلٹ ہی کچھ نہیں ہے، جس کا نتیجہ ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ کام کیوں کرنا ہے؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں بڑی باتیں اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی، 1 ہجری 1 محرم کو نئے اسلامی سال کا آغاز جب ہوتا ہے تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے کارنامے اور ان کی باتیں لوگ بہت زور و شور سے کرنا شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ بڑی عظیم شخصیت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد اس کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں بھائی او لوگوں، میں تم میں سے کسی کو یہ نہ دیکھوں کہ وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو گیا سبح لالن جو بیکار کا ہے، کوئی فائدہ نہیں، لا فی الدنیا ولا فی الاخرہ، نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہ آخرت میں۔ میں کسی بھی بندے کو ایسے کسی کام میں مصروف نہ پاؤں۔ جب امیر المؤمنین تھے، جب سلطہ اور طاقت تھی، جب حکومت اور حکمرانی تھی، تو یہ سبق دیا اپنی رعایا کو۔ تو یہ والدین جب ان کے پاس طاقت ہے اور بچے چھوٹے ہیں، اطاعت فرما برداری میں ہیں، یہ سبق والدین بچوں کو کیوں نہیں دیتے؟ کیوں کہتے ہیں کھیل رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، کیوں کہتے ہیں؟ اسے سمجھائیں کہ بھائی بیٹا وقت ہے انتہائی قیمتی، نہ جانے کب ختم ہو جائے گا، ایک لمحے کا بھی نہیں پتا، زندگی کے ایک ٹائم کا بھی نہیں پتا، کب دنیا سے چلے جانا۔ کیوں ایسے کام میں مصروف ہو جس کا لا فی الدنیا ولا فی الاخرہ، نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں؟ کیوں ایسے کام میں مصروف ہو؟ چھوڑو کھیل تماشے کو، آؤ عبادت کریں، بٹھاؤ اس کو ساتھ اپنے، اور بھائی وقت دینا پڑے گا نا، یہی تو سیاپا اور مسئلہ ہے۔ والدین جو ہے وقت دینا نہیں چاہتے، بچے کو کہو بھی کھیلنا نہیں ہے، بہت کھیل لیا، اس کو کچھ ٹائم بے شک دیں، چھوٹا بچہ ہے، خود حساب لگا کے کہ کتنی کھیل ہونی چاہیے، اس کھیل کو بھی مثبت ایکٹیویٹی میں کریں، اور پھر اس کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے اتنی دیر کھیل لیا، وہ کہے گا ہاں جی، آؤ پھر عبادت کریں، بیٹھ جاؤ اس کو ساتھ لے کے، قرآن مجید خود کھول دو اس کو بھی، اس کے سپارہ پڑھو ذرا اونچی آواز سے، پیچھے سے پڑھے گا، صحیح پڑھے غلط پڑھے گا، ساتھ لگے گا، آؤ بیٹا عبادت کریں، رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دن میں کبھی شام میں، کبھی رات میں، کبھی دوپہر میں، کبھی سپہر میں، کبھی اتوار کو، کبھی چھٹی کو، کھڑے ہو جاؤ ساتھ، کہو بیٹا کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں رب کے سامنے، 2-4 نفل پڑھ دو اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو کے، عادی بن جائے گا آہستہ آہستہ۔ آؤ ذرا کوئی کتاب حدیث کی اٹھا کے دیکھو، آؤ بیٹا میں آپ کو کچھ حدیث سناؤں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں گے تو بنے گا بھائی۔ جب اس نے کبھی اپنی زندگی میں سوائے کھیل کے نہ کبھی اللہ کے نبی کا نام سنا، کبھی اس نے نہ جہنم کی بات سنی، نہ اس نے کبھی قیامت کی بات سنی، نہ اس نے کبھی موت کی بات سنی، کبھی بچے کی انگلی پکڑ کے کھیل لیا بیٹا آؤ چلیں قبرستان لے آئے، اسے بٹھایا وہاں، اسے حقیقت دکھائی، اسے کہ دیکھ پتر یہاں آئے تھے، میرے ابا بھی یہاں ہیں، میری اماں بھی یہاں ہیں، نہیں ہے تو بتاؤ کہ بھائی یہ ہمارا انجام یہی ہے، یہیں پر سب نے آنا ہے۔ کتنے پڑے ہوئے ہیں اللہ کی قسم، بڑے بڑے شیر دل تھے، بڑے وڈیرے تھے، بڑے روپے مال پتا والے تھے، دیکھ لو اب کہاں پڑے ہیں، میں نے آپ نے بھی یہاں آنا ہے۔ اور بھائی چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، گھبرائے گا بھی ہو سکتا ہے، ڈرے گا بھی ہو سکتا ہے، کانپنا نہیں ہے، موت سے کہے کو کانپنا، یا تو مرنا نہ ہو تو بندہ کہے بھی کیوں ڈراؤں، اس نے تو مرنا نہیں ہے، جب مرنا ہے تو ابھی سے مضبوط کیجئے اپنے بچوں کو، حقیقت سکھائیے اور قبرستان کی خاموشیوں میں لے جائیے اسے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وہ آخرت یاد ہی وہاں سے آئے گی۔ جب اسے ویلا ذرا سا ہوا سکرین پہ بٹھا دیا، اس نے رنگ برنگی چیزیں دیکھنی ہیں، اس نے جب جو ہے رنگ برنگے کردار دیکھنے ہیں، بڑی خوبصورت لائٹیں دیکھنی ہیں، اور فوراً بدلتے ہوئے سین دیکھنے ہیں، اس سے موت کہاں یاد آئے گی؟ خاموشی دیکھے گا
جب وہ تنہائی دیکھے گا، جب وہ بے بسی دیکھے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے چلتے ہوئے جس بچے کو، جس بندے کو، جس بڑے کو، جس چھوٹے کو، جس رشتہ دار کو، جس قریبی کو بچے نے دیکھا ہوا ہو کہ چلا کرتا تھا، باتیں کیا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا، میرا اس سے تعلق تھا، اللہ کی قسم اس بندے کی قبر پہ لے کے جائیں، بٹھائیں اس کو وہاں پر، بتائیں کہ یہ وہی ہے، دیکھو جو آج سے چند دن پہلے تمہارے پاس بیٹھے تھے، فلاں بات کر رہے تھے، آج بات کی طاقت نہیں ہے، چند دن پہلے تمہارے ساتھ یہ کام کر رہے تھے، آج کام کی طاقت نہیں ہے، آج نکلنے کی طاقت نہیں ہے، آج بولنے کی طاقت نہیں ہے، آج بے بسی اور بے کسی دیکھیے ذرا اس قبر کی، اللہ کی قسم کچھ نہ کچھ تو حقیقت سمجھ آنی شروع ہوگی اسے۔ بچوں کا ٹائم غارت کرنے والے اللہ کی قسم بڑے والدین ہیں جو معصوم اور چھوٹے بچوں کی تربیت پہ لاتے ہی نہیں ہونے، بس ویلے ہوئے اور اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل پکڑایا اور خود سو گئے یا کسی کام لگے جان چھڑی۔ بھائی تھوڑا وقت دیجیے اپنی اولاد کو۔ اولاد صرف اس لیے نہیں ہے کہ ابا بس ATM مشین ہے، پیسے پکڑائی جو، چیزیں پکڑائی جو، سہولتیں دیے جو، بس ٹھیک ہے، نہیں، تھوڑا وقت دیجیے اپنے بچوں کو، یہ قیمتی وقت ہے، اللہ کی قسم اگر ضائع کر لیا تو اگلی نسل گھاٹے اور نقصان اور ان کی زندگی غبن ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا ان کے پلے۔ بٹھاؤ ان کو موٹر سائیکل پہ لے جاؤ باہر، بٹھاؤ ان کو گاڑیوں میں لے جاؤ باہر، دکھاؤ غریبوں کے حالات، سویرے سویرے لے جایا کرو پھاٹک پہ اور کھڑے ہوئے مزدور دکھایا کرو کہ جب ایک موٹر سائیکل آ کے رکتا ہے، کوئی گاڑی آ کے رکتی ہے، کس طرح بیچارے جم گٹا بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی معصومیت وہاں پاس کھڑے کر کے بتاؤ کیسے وہ منتیں سماجتیں کر رہے ہوتے ہیں کام کاج کے لیے کہ آج کی دہاڑی ہمیں مل جائے، اس کو گاڑی سے نکال کے بندے جب تو ان مزدوروں کے پاس کھڑا کرے گا اور ان کی بے بس اور بے کس باتیں سنائے گا، جب ان کی مجبوریت ان کو سنائے گا تو اسے پتا چلے گا کہ زندگی کی ایک حقیقت یہ بھی ہے، زندگی کا ایک پاسا یہ بھی ہے، زندگی کا ایک عکس یہ بھی ہے، اللہ کی قسم یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے اپنے وقت کو قیمتی بنانا۔ اور یہ تو صرف دنیا داری ہے نا، ایسے دین پہ بھی لاؤ، اسے مسجد میں بھی لا کے دکھاؤ، جہاں کسی نماز پڑھتے ہوئے، کسی لمبے سجدے کرتے ہوئے بندے کے پاس بٹھا کے دیکھو کہ یہ دیکھو کس طرح لمبے سجدے کر رہا ہے، رو رہا ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اپنے رب کو منا رہا ہے۔ یہ ذات ہے اللہ کی قسم، ایک ایسی عظیم ذات جس کے سامنے آنا ہے ہم سب نے، ایک حشر کا میدان سجنا ہے، دنیا کو بنے ہوئے اللہ کی قسم اتنی عمر نہیں ہوئی جتنی عمر اس حشر کے میدان کی ہوگی، اتنی لمبی عمر کا ایک دن ہے، ایک دن اللہ کی قسم وہاں بے بس ہونا ہے تم نے اور میں نے۔ کون یہ منظر جتائے گا انہیں؟ بچے کو کیا پتا، وہ تو معصوم ہے، بڑا ہوگا تو موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، بدلتے سین اس کے سامنے ہیں، پھر کو ایجوکیشن ہے، کوئی گل نہیں جی، خیر ہے جی، مولوی صاحب ذرا ذہن صاف رکھو، کچھ نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے جی، بات بہت ہی کر لیے تھوڑی سی تو کیا ہوا، میسج ہی کر لیے پھر کیا ہوا، تصویر ہی شیئر کر لی پھر کیا ہوا، بس یہ کرتے کراتے بچے کو پھر کہاں یاد آئے؟ پھر تو اس کو خوابوں میں بھی پریاں نظر آتی ہیں، اور مائی ہے تو اس کو خوابوں میں بھی ملکہ اور بادشاہ اور شہنشاہ اور راجے یہ نظر آتے ہیں، پھر کہاں قبر یاد آئے گی؟ اب لے جائیں گے قبر، وہ بورنگ لائف ہے، کیوں قبر پہ لے آتے ہیں مجھے؟ آپ کسی دینی رستے میں لے جائیں گے، وہ کہتے کہاں مجھے پھنسا دیا، کن مسجدوں میں مجھے لے جاتے، کس دین کی تعلیم میں دھکے دے رہے ہیں مجھے، پھر وہ یہ سمجھے گا۔ وہ زندگی کی رونقیں دیکھ چکا ہے، رونق دیکھنے سے پہلے پہلے اللہ کی قسم اس کے ذہن کو، اس کے قلب و جگر کو روشن کر دیجیے۔ یہ وقت لگانا پڑے گا والدین کو، نہیں اجڑی پڑی ہے یہ معاشرہ اور یہ آبادیاں اور لوگ اجڑے پڑے ہیں، دین کا کچھ کر دیا ہے، فائدہ مند چیز کی طرف حرص نہیں ہے، فائدہ مند چیز کی طرف ذرا حرص نہیں ہے، بس والدین کہتے ہیں ٹائم پاس ہو، ہماری ذمہ داری ادا ہو، اور ایسی ذمہ داری پھر نبھاتے ہیں کہ میں صدقے قربان جاؤں ان والدین کے۔ بچے بڑے ہو گئے بچے، اور کتنے کیس ہیں اس دنیا میں، شادیاں بھی کر دی بچے، تو ابا جی پھر پھنسے ہوئے ہیں۔ بھائی جب شادیاں کر دی ہیں، بچے بس اپنے گھر کے ہو گئے، کمائے کھائیں، ان کو شروع سے لگانا تھا کام ہو۔ اب بھی ابا جی کدھر پھنسے ہوئے، کہاں جی جمعہ کیوں لیٹ ہو گئی، آج آفس میں، اب آپ کو آفس کی کیا ضرورت، دفعہ مارو پڑے آفس میں۔ یہ کڑوی باتیں، مولوی صاحب یہ کیا عجیب بات کر، نیا فلسفہ چھوڑ دیا۔ اور بھائی جب اولاد کے لیے کیا تھا، اولاد بڑی ہوگی، بس اس کو خود کماؤ، خود کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ اور زندگی گزارو، نہیں تو اتنا اپنی ذات کے لیے کرتے رہو، بہت شوق ہے کمانے کا تو دین کے لیے کماؤ گے،
ساری زندگی کما لیا اولاد کے لیے، بس مرتے دم تک اولاد کے لیے کمانا۔ اب کچھ دین کے لیے کما لو، اگر شوق ہے، اگر بزنس سے پیچھے ہٹنے کو دل نہیں کر رہا، اگر دکان کی کرسی اور اس غلے اور پیسے نوٹوں کی گنتی سے پیچھے ہٹتے ہیں تو دل بیٹھتا ہے اللہ کی قسم تو دین کے لیے کماؤ۔ بچے کو کہو بھائی آپ بڑے ہو گئے ہو، سمجھدار ہو گئے، اب آپ کا کام۔ سلسلہ صحیح ہے، حدیث نمبر 195، امام البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتما بعد البلوغ، جب بچہ نوجوان ہو جائے نا تو یتیمی ختم ہے۔ کیا پیاری بات کی اسلام نے کہا یہ نہ ہو کہ کوئی اپنے آپ کو یتیم سمجھ کے، مظلوم سمجھ کے، مقہور سمجھ کے، میں تو بڑا بے بسی کی زندگی، ہو بڑی محرومیاں زندگی میں رہی، ابا جی نہیں تھے، اماں جی نہیں تھی، بڑا مظلوم رہے، ساری زندگی بیچارہ مظلوم ہی رہے۔ نہیں، فرمایا لا یتما بعد البلوغ، بڑا ہو گیا، نوجوان ہو گیا، اب کوئی یتیمی نہیں، کوئی اس کو یتیم نہیں کہے گا، اس کو کوئی یتیم کے حق اسلام نہیں دے گا، رب تعالیٰ نہیں دیں گے۔ اب یہ بڑا ہے، گبرو جوان ہے، اب یہ کام کرے، اب محنت کرے، اب کوشش کرے، چھوڑ دے ان محرومیوں کو، پیچھے کر دے، اب آئے دین پر، اب آئے دنیا پر، اب کمائے پیسہ، اب کرے بزنس، اب کھڑا ہو جاب نوکری پر، اب خود کام کرے، اب یہ مظلومیت ختم ہے اس کی، اب اس پر پیسہ خرچ کرنے کو اجر نہیں ملے گا کسی کو، ختم ہے۔ جو یتیم ہی نہیں رہا اس کو خرچ کرنے پر کیا ملے گا؟ یتیم ہی جو نہیں رہا، یتیم کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس طرح یہ دو انگلیاں کٹی ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کو ایسے ہوں۔ کون سا یتیم؟ بلوغت سے پہلے پہلے، بس جب بلوغت ختم تو یتیمی ختم، اب اس پہ ترس نہیں کھانا، اب اس کو کہنا جاب پہ نوکری پہ کھڑا ہو کام کر۔ اور ہمارے ہاں بلوغت تو کہاں رہی، بچوں والے ابا ہوتے ہیں، ہمارا بچہ ہے وہ بچوں کا ابا ہے، اور اس کی خدمت کون کر رہا ہے؟ ابا جی۔ کما کے کون دے رہا ہے؟ ابا جی۔ کھلا کون رہے ہیں؟ ابا جی۔ دکان پہ کون پھنسے ہوئے ہیں؟ ابا جی۔ جمعے کیوں رہ رہے ہیں؟ ابا جی کی دکان پہ پھنسے ہوئے، کاہے کو پھنسے ہوئے ہو آپ چھوڑو سب کچھ، آپ کہو بھائی پتر تم پتروں والے ہو گئے، اب تمہارا کام جائے تم جاؤ، ہم ابا ہیں تمہارے، خدمت کرو گے تو اجر پاؤ گے، نہیں کرو گے تو رب تعالیٰ الحمدللہ ہمیں دیں گے، ہم اپنا کریں گے تم اپنا کرو۔ اور بھائی اچھے نہج سے تربیت کرنی چاہیے۔ اسلام کہتا ہے یہ ختم ہے، اور مائیں ہیں تو ماشاءاللہ بچیاں جوان ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہے، اور روٹیاں پکا پکا کے ان کو دے دی۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ دین کی سینس کو، دین کی حقیقت کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی والدہ لائی تھی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بھائی چھوٹا لے جو اس کو سلاؤ، ذرا برگر کھلاؤ، اس کو موبائل دو، ذرا اس کو لٹاؤ بیڈ پہ، آرام کرواؤ، اس کا بیگ خود لے کے جایا کرو۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا، آپ نے کہا ٹھیک ہے آؤ، آپ پتر 19 چھوٹا سا انس ہے، کہا آؤ خدمت کر میری، تجھے میں زندگی سکھاؤں، چفاقسی سکھاؤں، محنتیں سکھاؤں، تجھے کامیاب بناؤں، معاشرے کا مضبوط فرد بناؤں، آ ذرا محنت کرنا سیکھ، آ ذرا والدین سے دور رہنا سیکھ، آ جاب نوکری کر میرے پاس، آ میرے کام کر، تو یہ خدمت کر، یہ کام کر، یہ فلاں چیز لے کے آ، جا بازار سے ہو گیا، جا ادھر سے ہو گیا، کسی کو دے کے آ، وہ کسی سے لے کے آ، کام کروائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے قد سے بڑے بچے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ابا جی بازاروں میں روڈ رہے ہوتے ہیں، وہ موبائل پر دھکے کھا رہا ہوتا ہے، کون وقت کی قدر کون نہیں کروا رہا؟ ابا جی ذمہ دار ہیں، اللہ کی قسم سمجھا ہی دے رہے بچوں کو۔ پھر سن لیں آج ہی جا کے موبائل نہ لے لیجیے گا، لڑائی فتنہ پھیل جائے گا۔ اب نرمی سے ذرا اسے سمجھائیے، اس کو ذرا دین کی باتیں سکھائیے۔ ماؤں سے بھی یہی التجا، آج ہی چولہے میں نا بچی کا ساتھ دے دیں، اس کو سمجھائیں ذرا، اتنی حمیت و غیرت نہیں ہے، یقین جانے اللہ کی قسم یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں بڑے عظیم۔ یونیورسٹی جاتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، رب تعالیٰ کئی کلاسوں کو مرج کر کے سامنے بٹھاتے ہیں، اللہ کی شان ہے الحمدللہ۔ لوگ جاتے ہیں ایک ایک کلاس کو پڑھا کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم جاتے ہیں کئی کلاسیں سامنے بیٹھی اور 12 مرتبہ بھائی تو میں آپ کو سناتا ہوں، ان کو بھی میں نے یہی سنانا تھا، میں نے کیا سنا تھا؟ ایک ہی اللہ کی قسم درد دل ہے میرا کہ کسی طرح یہ گھر سنورتے ہیں، کسی طرح میاں بیوی آپس میں اچھے ہوتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گھر میں آ جائیں، ماں باپ کی قدر ہو جائے، معصوم بچوں کا وقت موبائلوں میں فضول کاموں میں ضائع نہ ہو، والدین جو ہیں وہ صرف ATM مشین بن کے نہ رہ جائیں، یہ قدر آئے ہر شخص کی اپنی جگہ پر، جس کو جہاں میرے رب نے رکھا ہے اس کو وہی رکھے۔ ہم اللہ کی قسم ہم اللہ سے سیانے ہیں، کوئی اس دین سے سیانے ہیں ہم؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ بالغ بڑا ہو جاتا اللہ کے نبی تلوار تھماتے آ نکل جہاد پہ، اب تو چھوٹا نہیں رہا،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے لیے گئے، ابھی بالغ نہیں تھے، کہا اے رک جاؤ ابھی تو بچہ ہے۔ جب اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے اللہ کی قسم نوجوان ہیں ہمارے گھروں میں جو صرف ابا جی کے سر پہ پل رہے ہیں، کیوں؟ نوجوانوں میں غیرت کون پیدا کرے گا؟ ابا جی پیدا کریں گے۔ روز اس کو یہ ڈوز دیں گے، پتر تو بڑا ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے کام کرواتے تھے، برابر کی ڈیوٹیاں دیتے تھے، جو ملازمت کی ترغیب دیتے تھے، ویلا نہ پھر پڑھائی کے بہانے سارا بوجھ میرے اوپر نہ ڈال کہ بس تو پڑھ رہا ہے اور میں تمہارا نوکر بنا رہوں بس۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ کام کرے، وہ اپنی پڑھائی کے لیے وقت اور نکالے، راتوں کو نکالے، کسی ٹائم نکالے، چھٹیوں میں نکالے، چھٹی کے ٹائم میں اضافی ٹائم جہاں سے ڈھونڈ کے لائے، اپنی تعلیم کو الگ دے بھی تو اپنے لیے پڑھ رہا۔ ابا کی خدمت کب کرے گا؟ ہاتھ کب بٹائے گا؟ جفا کشی کب سیکھے گا؟ محنت مزدوری کب کرے گا؟ جاب نوکری کب کرے گا؟ وہ ایک صاحب بتا رہے کہ ہمارے پاس میں نے انٹرویو لیے چند لوگوں کے انٹرویو لیے، جاب کے لیے رکھنا تھا، ڈگریاں لوگ لے آسمانوں جتنی، اور مہارتیں، صلاحیتیں، اور چلو دوسری نہ سی اس فن کی جس کی ڈگری لیے پھرتے اس میں بھی ویلے ہیں، عین بنیادی معمولی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم نہیں ہے، اور ڈگریاں فل پی ایچ ڈی۔ کیوں ایسے بچے نکمے کیوں آ رہا ہے؟ یہ اگلا جو ہے یہ ورژن ہے، یہ کیوں نکمہ آ رہا ہے؟ بھائی ڈوز والدین نے آغاز سے دے دی، ان کو سمجھانا ہے۔ پتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، مرو، اس کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو، ہلاؤ اس کو بتاؤ پتر کھیل ختم تیری، اب کھیلنے کے دن میں رہے، ذرا ہل ذرا، نکل رب کے لیے، اٹھ ذرا فجر کے ٹائم میں، منہ اندھیرے آپ میرے ساتھ مسجد میں چل، ذرا مسجد میں عبادت کرے، اپنے رب کو منائے۔ اور بھائی جب منہ اندھیرے جو بچہ اٹھ کے ابا کی انگلی پکڑ کے مسجد میں آئے گا، تو اس کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا کہ میرے ابا کو کیا ہوگا؟ نہ پیسے ملے، نہ روپیہ ملا، نہ روٹی ملی، نہ کھانے کو کچھ ملا، نہ پینے کو کچھ ملا، نہ دنیا میں سے کچھ ملا، آئے ہیں 2 سجدے کیے ہیں، منہ اندھیرے چلے گئے ہیں، ویلے آئے تھے ویلے چلے گئے، میرے ابا کو ہو گیا ہے؟ سوچے گا 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن، سوچے گا ابا جی کیا مسئلہ ہے آپ کو، سویرے سویرے اٹھا کے مجھے لے جاتے ہیں، ملتا کیا آپ کو؟ بس اسی دن کا انتظار کرنا ہے، اسی دن کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے لیے میرے رب نے 1000 دن دیا ہے، اللہ کی قسم 1000 دن اس کی پریکٹس سیشن کا، اس سے یہ سوال نکلوانے کا، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کا کہ میرے ابا کو کیا ہو گیا۔ کبھی کڑکتی دھوپ میں لے جاتے ہیں مسجد، کبھی صبح کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں مسجد، کبھی چھٹرتی راتوں میں لے جاتے ہیں مسجد، ملتا کچھ بھی نہیں ہے، کرتے کیا ہے وہاں جا کے، کہتے کس کو ہیں، سامنے کھڑا کوئی نہیں ہوتا، بات کس سے کرتے ہیں، ہوتا کوئی بھی نہیں ہے، بڑے باادب ہوتے ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بڑے گر جاتے ہیں زمین پہ، ماتھے کو لگا دیتے ہیں، زندگی ساری کبھی نہیں دیکھا ابا کو اس کام کرتے ہوئے۔ رب کے لیے یہ زمین پہ سر کیوں لگا دیا؟ کس کے لیے؟ اللہ کی قسم 1000 دن دیا میرے رب نے کہ 1000 دن ہے، 7 سال سے ذرا شروع کرو، اس کو پیار سے کہو، اس کو لے کے جاؤ، اس کو اٹھا کے لے کے جاؤ، کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے، اس کو 1000 سال یہ پریکٹس کرنے دو، اس کے ذہن میں سوال آنے دو۔ اور وَضْرِبُوهُمْ، جب وہ 10 سنین 10 سال کے ہو جائیں، پھر ذرا ان کے کان کھلاؤ، مارو پھر ان کو، وَضْرِبُوهُمْ، پھر ڈانٹو، ذرا تھوڑی سختی شروع کرو، اپنا مزاج بدلنا شروع کرو۔ 1000 دن پریکٹس کے لیے ہے کہ بچے کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ میرے ابا کرتے کیا۔ اور میرا رب کا کوئی قانون اللہ کی رحمت سے آج تک فیل نہیں ہے۔ آسمان کھڑا ہے بغیر سہاروں کے آج تک ٹھیک ہے۔ اللہ نے چیلنج دیا ہے، جا بھی دیکھ آسمان کو، ہے کوئی من تفاوت، فرجع البصر، پھر لوٹا کے دیکھ، ثم ارجع البصر، 3 دفعہ دیکھ لے تو کہ بھی پہلی دفعہ پتہ نہیں چلا، دوسری دفعہ آ جاؤ، نہیں پتہ چلا، تیسری دفعہ دیکھ لینے دو، اور ذرا نظر ثالث کرنے دو، دیکھ لو 3 مرتبہ بھی، ہے کوئی کمی نہیں ہے۔ ستارے ویسے چمکتے ہیں، سورج ویسے چلتا ہے، چاند ویسے چلتا ہے، آسمان وہی کھڑا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بڑی بڑی چیزیں چل رہی ہیں ایسے، تو میرے یہ رب کا قانون بھی سچا ہے، جو 7 سال سے پیار سے کہنا شروع کرے گا نا، تو 10 سال میں بچہ ویسے ہی سمجھدار ہو جائے گا۔
1000 دن میں اس کی پریکٹس ہو جائے گی، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی مارنے کی، اس کو وقت کی قدر ہو جائے گی، اس کو رب کی پہچان ہو جائے گی۔ ہاں کوئی ریئر کیس بھی نکلتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے کہ وَضْرِبُوهُمْ، جب وہ 10 سنین 10 سال کے ہو جائے پھر مارو، ذرا ڈانٹو ان کو، پھر ذرا سختی سے لے کے جاؤ، اس کو ذرا سختی سے سمجھاؤ کہ ہاں یہی ہے، بس اس کے بغیر گزارا چارہ سہارا نہیں ہے، بس یہی ہے، تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ میرے ابا ایسی چیز کے لیے جو نہ نظر آئے، نہ دکھنے میں آئے، نہ دینے کو کچھ آئے، نہ کچھ ملے وہاں سے، نہ پیسہ ملے، نہ جاب ہے وہ، نہ نوکری ہے، نہ کچھ ہے، تو میرے ابا اتنے سخت ہو گئے، کہتے ہیں یہی ہے تو بس یہی ہے تو کیوں ہے یہ سوال ہے کہ بچے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ وقت کون دے گا؟ تو نہیں دے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغبون فیما کثیر من الناس، تو بہت سارے لوگ ہیں جو کھا کے اس خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر میرے رب نے قسم اٹھا والعصر، اور لوگوں اس زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے، نقصان، دھوکے، فراڈ، دو نمبری میں غلط چیزوں کے پیچھے لگے، وقت پھیل کر الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق بات آگے کرتے رہے، اور وہ اپنے بچے کو، وہ اگلے اپنے بچے کو، وہ اگلے اپنے بچے کو۔ تو بھائی اسلام شفٹ ہی ہمیشہ سینہ بسینہ ہوا، اسلام شفٹ ہی اس کائنات کا عظیم تغیر جو اسلام کا تھا، اللہ کے نبی اور صحابہ سینہ بسینہ شفٹ ہوا ہے۔ آؤ استاد کے سامنے بیٹھو، آؤ ابا جی کے سامنے بیٹھو، ابا جی بچے کو بتائیں، پریکٹیکل کر کے دکھائیں، اور پھر یہ شفٹ ہوگا۔ کام یہ کیا ہے، یہ کتابیں، یہ موبائل، یہ تقریریں، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، یہ سب تو یہ تو معاون ہے، بس معاون۔ اسلام روح کے ساتھ، اسلام طاقت کے ساتھ، اسلام اپنے سافٹ ویئر کے ساتھ، اسلام اپنے ایمان کے ساتھ، اسلام کے دین اپنی غیرت کے ساتھ شفٹ ہی تب ہوتا ہے اللہ کی قسم، جب سینہ بسینہ ہو، ایک سے آواز نکلے سینے سے، ایک سینے سے درد نکلے، ایک سینے سے آہ نکلے، ایک آنکھ سے آنسو نکلے، ایک زبان سے آواز نکلے، ایک جسم سے عمل نکلے، دوسرا اس کو دیکھنے والا ہو، دوسرا اس آنسو پر غور کرنے والا ہو، دوسرا اس درد کو محسوس کرنے والا ہو، دوسرا اس آہ و بکا کو سننے والا ہو، اللہ کی قسم پھر یہ طاقت اور ایمان آگے شفٹ ہوتا ہے، کتابوں سے نہیں ہوا۔ جب سے کتابی آئے نا، کتابی اللہ کی قسم کہ انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیے، موبائل پر بھی، سوشل میڈیا پر بیٹھے جتنے کتابی ہیں، اور یہ قبلی جو نوجوان نسل ہے اللہ کی قسم لگ جاتی ہے پیچھے پر دیکھا دکھائی کے بغیر، اور ان نوجوانوں کو اتنا قبلہ کس نے بنایا دین کے معاملے میں؟ والدین نے سکھایا ہی نہیں، اسلام کی غیرت کیا ہے، صحابہ کی عزت کیا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اسلام کا عمل کیا ہے، اللہ کی قسم سکھایا ہی نہیں۔ جب جوانی میں انہیں یہ قبل حملے کی کتابی سوشل جو ہے یہ جو موٹیویشن سپیکر ملے، سب قبلوں کے کرام تھا تو دنیا کے چلا کے ختم کرنا، اجڑ گئی بیچاری نسل، اجڑ گئی۔ خدا رہا سینہ بسینہ شفٹ کیجئے، اپنے اولاد کو اپنا درد دیجئے، اپنے شاگردوں کو اپنا درد دیجئے، اپنے ملازموں کو اپنا درد دیجئے، اپنے ماتحتوں کو اپنی پین سکھائیے، انہیں اپنے آنسو دکھائیے، رو رو کے بتائیے، اکٹھے مل کے ان کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، آ کے مسجد میں لا کے ان کو بٹھا کے جماعت میں خود لے کے آئیے۔ اپنے ہر مکان کی ذمہ داری بڑے پر ہے کہ وہ اپنا درد جو ہے وہ شفٹ کر دے، اللہ کی قسم۔ دیکھو افسر لائن پہ کھڑے ہوں گے، ابا جی لائن پہ کھڑے ہوں گے، استاد لائن پہ کھڑے ہوں گے، یہ ٹیچروں نے جو ہونا سو ہونا ہے، یہ بڑے بھی لائن پہ کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گے تم افسر تھے، یہ نوکر تھے تمہارے، سب کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھا سکے، دین نہیں دکھا سکے، ان کو درد شفٹ نہیں کر سکے۔ استاد سے کہیں گے تم اپنے علم اور درد اور ایمان اور تقویٰ اور پرہیزگاری اور رونے کو تم آگے شفٹ کیوں نہ کر پائے، اور ابا کو کہیں گے، اللہ کو کہیں گے، بڑوں کو کہیں گے، ہاں بھائی تم اپنی پین کو، اپنے درد کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اسلام کو، اپنی غیرت کو، حمیت کو، رب کی دین کو، اسلام کی اس غیرت کو آگے کیوں نہیں شفٹ کر پائے؟ چھوٹے تو کھڑے سو کھڑے، یہ بڑے بھی اپنی اپنی لائن پہ کھڑے ہو گئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
لیکن خدا کا قدر کیجیے، وقت کی دین کی اسلام کی غیرت اور حمیت کو سمجھیے، موبائلوں کی نظر اپنی اولاد کو کم کیجیے، جو کبھی کوتاہی غلطی اگر ہوگی ہے اولاد جوان ہے بڑی ہے قد کے برابر ہے، چونکہ اولاد کے ابا کے پورے آنے ہیں ایک دوسرے کو اللہ پھر بھی روئی کے گڑائیں اللہ کے سامنے بنائے، اللہ کو انشاءاللہ معاملہ سمجھ جائے گا۔ جو چھوٹے ہیں اب اس سے محنت کیجیے، غور کیجیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو بڑے ہو گئے پھر والدین کو پریشان ہونا پڑے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دیں، ہمارے بڑوں بزرگوں کو معاف فرما دیں، یا اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما دیں، ہمارا درد پین اللہ یا اللہ دین اسلام غیرت حمید اپنے رحمتوں سے اللہ آگے ہمیں پہنچانے کی شکایت کی توفیق دے دیں، ہماری بات میں وزن قوت طاقت پیدا فرما دیں، اللہ دین اسلام کو غالب کر لیں، ہمیں دین کے لیے قبول کر لیں، آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما دیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔